السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب میرے مرنے کی خبر سن کر جمع ہوتے ہیں سب مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لا کے میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے پھر وہ قبرستان جا کر مجھ کو دفنانے لگے کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بیگانے لگے جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس
باز ہیں منکر نکیر، جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر۔ اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال، پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال۔ پھر یہ سوچیں حشر کا میدان قائم ہو گیا، روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا۔ میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری، کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے بری سیرت بری۔ غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے، ساتھ اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے۔ آ ادھر آ بدعمل تیرا بھی اب لے لوں حساب، کھولنا لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب۔ اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ہوں لاجواب، اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ہوں لاجواب۔ خلد میں جانا کجا یا ہو گیا حکم عذاب، اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق۔ ڈال دو تو زخم اس کو تاکہ حاصل ہو سبق، زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا، زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا، عالم فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا۔ اور ستم اس پر کہ خود کو باعمل کہتا تھا یہ، اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ۔ کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے، عقبہ اس کا گھر ہے یہ دنیا میں پردیسی بھی ہے۔ اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ، سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ۔ لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ ذلیل و خوار کو، خاسر و بدبخت کو، بدکار کو، لاچار کو۔ اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے، اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے، اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج اس مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی خامیوں کو ٹٹولیں، اپنی غلطیوں پر نظر دوڑائیں، اپنی اصلاح کریں۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ہمارے بڑے عزیز فاضل دوست شیخ عرفان نوری مدنی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے بہت جامع خطاب سنا نشے کے اوپر، اور یہ سچ ہے کہ آج ہماری قوم کو جن چیزوں کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے، ہماری پوری نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے، اس میں سر فہرست میرے بھائیوں نشہ ہے۔ اور اس قوم کا نوجوان اگر اس سازش کو نہیں اس نے سمجھا، اور ہمارے گارجین حضرات نے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو اس طوفان سے نہیں بچایا، تو آنے والے دور میں ہمارے یہ نوجوان چلتا پھرتا ڈھانچہ بچیں گے، بس نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوگی، نہ انرجی ہوگی، وہ بدن ان کا پورا کھوکھلا ہو چکا ہوگا، اور بڑی تیزی سے ایسی نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ مجھے موضوع ملا ہے فکر آخرت۔ عام طور سے جب آخرت کا موضوع آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دماغ میں ایک بات یہ آتی ہے کہ صاحب اسلام میں آخرت کی بات کی گئی ہے، دنیا کی بات کو نہیں کی گئی۔ اسلام تو آخرت بنانے کی بات کرتا ہے، دنیا بنانے کی بات تو اسلام نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ اسلام آخرت کی فکر کی بات کرتا ہے،
مگر اسلام ترک دنیا کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. نہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. قرآن حکیم کا دوسرا پارہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ حج کے بارے میں بیان کر رہا ہے. مکے کے لوگ اسلام کے آنے کے پہلے بھی حج کرتے تھے، اور جب وہ حج کرتے تھے تو وہ مینا میں بیٹھ کر کے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اے میرے بندو، جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. مینا میں بیٹھ کر کے اپنے باپ دادا کے قصے کہانی نہ سناؤ، تم اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور اے میرے بندو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں جب تم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو تو صرف اتنی دعا نہ کیا کرو کہ اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت سے کوئی مطلب نہ رکھنا. ایسا مت کرنا تم. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. میرے بندو، تم ان لوگوں میں سے ہو جانا جو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے. یہ ہے قرآن کی دعا، اور یہ اتنی جامع دعا ہے کہ جب ایک انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے تو طواف کے دوران بھی ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں. تو قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ماننے کا حکم دیتا ہے. فکر آخرت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، پیسہ نہ کمائیں، بزنس نہ کریں، بال بچوں کو اچھا کھلائیں نہ، اچھا پہنائیں نہ، دنیا کے اپنے جائز شوق پورے نہ کریں. نہیں، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کے 20ویں پارے میں چلتے ہیں، سورہ قصص. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام قارون تھا. قارون کے پاس بڑی دولت تھی. کتنی دولت تھی؟ آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے دولت کا بہت مس یوز کیا تھا، بہت ظلم کرتا تھا لوگوں پر. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ہم نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے. خزانے نہیں، خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان ان کی جماعت اٹھاتی تھی، بڑی مشکل سے اٹھاتی. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اس کی قوم کے کچھ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے قارون کو سمجھایا اور کہا کہ لا تفرح، اے قارون تو اترانا نہیں، تو بہت زیادہ غرور نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا. اب یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں. تیسری عید منائی جا رہی ہے. ابھی میں اولا سے آ رہا تھا تو اولا کا ڈرائیور بولا کہ کل تو عید ہے. میں نے کہا نہیں، ہم لوگ یہ عید نہیں مناتے. بولے کل تو چھٹی رہے گا. چھٹی رہے گی، ہم لوگ یہ عید نہیں مناتے. بڑے بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا، ایک صاحب نے کہا آئیے میں قرآن سے دلیل آپ کو دیتا ہوں. کیا دلیل دیا قرآن سے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشی منائے. یہ فلیفرحوا کا ترجمہ یہ منانا ہوتا ہے. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت پر تم خوش ہو جاؤ، میں نے تم کو قرآن دیا،
اپنا نبی دیا، اسلام دیا، یہ اللہ کی نعمت تمہیں نہیں ہے؟ اس نعمت پر تم خوش ہو جاؤ، اس نعمت کی قدر کرو. اور ہمارے بھائی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مناؤ، خوشی مناؤ. اصل میں سارا مسئلہ پیٹ کا ہے، سارا مسئلہ پیٹ کا ہے. کوئی دلیل نہیں ہے. کہیں کی عید ہے، کہیں کا روڑا ہے، قرآن کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرنا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا والسلام علیہ یوم ولدت، میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا. اب میلادی مولوی اتنی آیت پڑھ کے چپ ہو جاتا ہے. ارے بھائی آگے کی آیت پڑھ. والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت، اور میرے اوپر اس دن بھی سلام ہو جس دن میری موت ہوگی. گویا اگر اس آیت سے میلاد منانے کا ثبوت ملتا ہے تو پھر یوم وفات بھی منانے کا ثبوت ملتا ہے. ساری دلیلیں ایسی بوگس ہیں. اور وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. میرے بھائیو، واللہ یہ تنخویں، یہ چکا چوند، یہ عورتوں کا نکل کر کے یہ ڈیکوریشن دیکھنے جانا، یہ مناظر دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں، دل ان کا چل رہا ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ہمیں اس لیے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ تم اس کو دنیا کا کوئی رنگ دیتے، تم شادی کا نام دے دیتے، تم دنیا کا کوئی میلہ کہہ دیتے، تم دنیا کو کوئی فنکشن کہہ دیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. مال تمہارا، پیسہ تمہارا، تم جہاں چاہے اڑاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ سارا کچھ اس رسول کے نام پر کیا جاتا ہے جس رسول کی زندگی میں نہ کبھی یہ کنکمے تھے، نہ یہ رنگینیاں تھی، نہ اس نبی نے اپنی زندگی میں کبھی دنیا داری کو آنے دیا ہے. ربیع الاول کا یہ مہینہ نبی کی اگر پیدائش کا مہینہ ہے تو سیرت نگاروں کی میجورٹی کہتی ہے کہ یہ نبی کی وفات کا بھی مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں تمہیں نبی کی پیدائش یاد آتی ہے اور ہر سال تم اس پیدائش کا جشن مناتے ہو تو ذرا کبھی حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھو کہ اس مہینے میں جب نبی کی وفات ہوئی تھی تو صحابہ کرام کی کیا حالت تھی. سوموار کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے اور سنڈے کا دن، اتوار کا دن ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے گھر میں کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے. اما عائشہ کہتی ہے 7 دینار ہیں. اللہ اکبر. اس نبی کے انتقال کے ایک دن پہلے ان کے پاس بیلنس کتنا ہے؟ 7 دینار. یہ اس نبی کی پراپرٹی ہے. اس نبی کے اللہ کا سچا رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نبی نے کبھی میرے بھائیوں دنیا کی دولت کو اکٹھا نہیں کیا. ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ممبئی میں ہم رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارے یو پی کے یہاں بھائی آئے ہیں، آج کرائے پہ رہتے، سپنا ہے کہ کل ہمارے پاس اپنا مکان. جس کے پاس اپنا مکان ہے اس کی خواہش ہے ہمارے پاس کوئی بہت اچھے علاقے میں اپنا مکان ہو. آج ہم 50,000 کماتے، کل ہم 50 لاکھ کمائیں. آج ہمارے پاس لاکھوں ہے، کل کروڑوں آ جائیں. ہمارے بچوں کے پاس بڑی دولت ہو. یہی تو مقصد ہوتے ہیں ہمارے. اس نبی نے اپنے لیے کیا بنایا؟ اس نبی کی 9 بیویاں مٹی کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی گزار دی تھی. اس نبی نے کوئی بیلنس اکٹھا نہیں کیا، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی. انتقال کے ایک دن پہلے اما عائشہ نے کہا 7 دینار رکھے ہیں، کہا کہ جاؤ ان کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. 7 دینار تقسیم کر دی. پھر پوچھا کہ میرے پاس تلواریں کتنی ہیں، میرے پاس ہتھیار کتنے ہیں؟ سارے ہتھیاروں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اس کے بعد رات ہوئی، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے. اما عائشہ نے پڑوسی سے تیل ادھار لیا ہے اور محمد رسول اللہ کی زندگی کی آخری رات میں چراغ پڑوسی سے مانگے گئے تیل سے جلایا گیا. نبی کے گھر میں انہی ایام میں جو آتا ہے 30 یا 40 سا جو آتا ہے، اور نبی کی جو زرہ ہوتی تھی، جو آرمر ڈریس ہوتا تھا، وہ ایک یہودی کے ہاں اس کو گروی رکھا جاتا ہے تو وہ جو آتی ہے جس سے اللہ کے نبی کے گھر میں کھانا بنتا ہے. اس نبی کے نام پر تم دیگے پکوا رہے ہو. اس نبی کے نام پر یہ کروڑوں کے ڈیکوریشن کر کے اور بڑے بڑے بینر لگا کے یہ ظاہر کرتے ہو کہ صاحب ہمیں اس نبی سے بڑی محبت ہے. محبت اگر اس نبی سے ہے میرے بھائیوں، اس نبی نے جس مشن کے لیے زندگی گزاری ہے اس مشن کو اپنی زندگی میں کہو. وہ نبی توحید کی دعوت دیتے تھے، وہ نبی ایمان کی دعوت دیتے تھے. تمہاری
دعویٰ کرتے ہو صاحب ہم سرکار سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، نہ اللہ راضی ہوگا بدعت سے، نہ رسول راضی ہوں گے بدعت سے. اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو توحید و سنت کے راستے پر آنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. قارون کی قوم کے لوگوں نے کہا اترانا نہیں، فرح یفرح کے معنی خوش ہونا بھی ہوتا ہے اور اترانا بھی ہوتا ہے. کہ اترانا نہیں، دولت ملی ہے اتراؤ مت. ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اے قارون اللہ نے تجھ کو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. دیکھو یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے پیسہ کماؤ لیکن اس پیسے کے ذریعے آخرت بناؤ. اس پیسے کے ذریعے دنیا میں جو بناؤ گے لیکن چھوڑ کے جاؤ گے، اور آخرت کے لیے جو انویسٹ کرو گے وہ کل قبر میں کام آئے گا، کل قیامت کے دن کام آئے گا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تو اپنی دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں تیرا جو حق ہے، تیرے بچوں کا جو حق ہے، تیری ذات کا جو حق ہے تو اس کو ادا کرتے رہنا. تجھے دنیا والوں کا حق ادا کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. اسلام کا یہ سیدھا سیدھا اصول ہے. اسلام رحمانیت کی تعلیم نہیں دیتا، میرے نبی نے رحمانیت کی تعلیم. ابھی ایک غیر مسلم سوامی جی ہیں، آج کل ان کے بیانات کو اور ان کے پروشن کو ہمارے مسلمان بھی بڑا سنتے. میں ایک دن فیس بک پر دیکھ رہا تھا، کمنٹ میں تو مسلمان لوگ کہہ رہے تھے یہ بابا جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یعنی جس کے پاس سورج کی روشنی ہے وہ دوسروں کے چراغ سے روشنی مانگ رہا ہے، یہ مسلمان کہا ہے. ابھی شیخ عرفان صاحب نے کہا نا کل ٹرین کا کہ ایک مسلمان برقع نشین لڑکی جو ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ نظر آ رہی تھی. اب یہ منظر کوئی انوکھا اور کوئی نیا نہیں ہے. آپ بمبئی کی سڑکوں پہ نکلے، آپ کو عام بات ہے. آپ دیکھیں گے، نظر جھکا کے آگے بڑھ جائیں گے. اپنی غیرت کو ہمیں اور آپ کو اپنی غیرت کو اپنے سینے میں کھوٹنا پڑتا ہے، اپنے غصے کو سخت کرنا پڑتا ہے. یہ مناظر اب عام ہیں، اب یہ تقریریں اور یہ بیانات ہوتے رہیں گے اور یہ بے حیائی چلتی رہے گی. تو سوامی جی کیا کہہ رہے تھے کہ صاحب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے کیا ہے، یہ مل موتر کے مارگ ہیں، پیشاب پاخانے کے راستے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. تو اب دنیا والوں کو لگتا ہے صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے. اب کوئی پوچھے سوامی جی سے کہ یہ اگر یہ شادی بیاہ کی جو باتیں ہیں اور جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ مل موتر کے مارگ ہے، تو آپ کیسے دنیا میں جنم لیے ہیں، آپ کیسے آئے؟ اسلام ٹھکوسلے بازی کا نام نہیں. اسلام ہماری فطرت کے تقاضوں کی رعایت کرتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے کرمچاری بنے پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم شادی نہیں کرتے ہیں، بیوی سے دور رہتے ہیں، بچوں سے دور رہتے ہیں، سب کے اندر جو ہے تاریکیاں اور سیاہیاں بھری پڑی. اسلام نے فطرت سے لڑنے کی تعلیم دی. اسلام نے کہا لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، شادی کراؤ اس سے. جس طریقے سے اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، مرد و عورت کو ایک دوسرے کی. اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی کا معاملہ آیا. صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کے پاس وہ رہتے ہی نہیں ہے، رات رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، دن میں روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے بلوایا. الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم الليل، اے عبداللہ مجھے پتہ لگا ہے تم رات رات بھر تہجد پڑھتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو. ہاں اللہ کے نبی صحیح پتہ چلا. آپ نے فرمایا اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں گیپنگ بھی دیتا ہوں. میں کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں گیپ دے کے روزہ رکھتا ہوں. میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں اور میں رات میں تہجد بھی پڑھتا ہوں. اور اے عبداللہ میں نے نکاح بھی کیے ہیں. اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے. اسلام کا یہ اصول ہے میرے بھائی. اسلام دنیا میں ہمارے ذمہ جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن ہاں اسلام ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ پرماننٹ نہیں، یہ دنیا کی زندگی ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. نہ دنیا کی خوشی ہمیشہ کی، نہ دنیا کا غم ہمیشہ کی، نہ دنیا کی جوانی ہمیشہ کی، نہ دنیا کی خوبصورتی ہمیشہ کی. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کی دو آیتوں کو سمجھ لو.
بات سمجھ میں آ جائے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اٹھا کے دیکھیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں سب کو فنا ہونا ہے. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو اللہ اپنے رسولوں کو بچا لیتا، اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا، مگر اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی موت آئی. اور جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اوپر بھی اللہ نے موت طاری کی اور آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. ہر نفس کو موت کا مزہ چاہیے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو تم قیامت کے دن اپنے اپنے عمل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور اللہ کے یہاں دنیا کا کروڑ پتی کامیاب ہوگا ضروری نہیں. دنیا کا بادشاہ کامیاب ہوگا ضروری نہیں. اللہ کیا کامیاب کون ہوگا؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہی کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. دھوکا ہے میرے بھائی. اس دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی؟ آج اگر آپ کو اپنی خوبصورتی پر ناز ہے، بالی ووڈ کی کتنی ہیروئنیں ہیں، کسی زمانے میں ان کے حسن کا ڈنکا بجتا ہے، آج چہرے پر چھوڑیاں پڑ گئی کوئی پوچھنے والا نہیں. کتنے باڈی بلڈر ہیں، کسی زمانے میں پورے ملک میں ان کی باڈی اور ان کے جسم اور ان کی طاقت کا چرچا تھا، آج بیمار پڑ گئے، بستر پر پڑ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ جوانی، یہ طاقت، یہ دولت سب ایک دن آپ کو چھوڑ دے گی میرے بھائی. اور جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہوگی اور آپ کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ مر گئے، تب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی کو 24 گھنٹے سے زیادہ کوئی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. بڑی محبت ہے بیوی کو آپ سے، بیوی بھی آپ کی ڈیڈ باڈی کو گھر میں رکھنے کے لیے منظور نہیں ہے، اس کو بچے رکھنے کے لیے تیار نہیں. کورونا کے دور میں مجھے بتایا اسی بمبئی کے لوگوں نے، باپ مر جاتا تھا، کوڑے دان میں باپ کی لاشیں جو ہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں شمشان گھاٹ میں گئی ہے. بیٹا اپنے ڈر کے مارے وائرس کے ڈر سے اپنے باپ کی لاش کو ہاتھ لگانے کو تیار ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی. جن بچوں کے لیے آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، جن بچوں کے لیے آپ نے حلال و حرام کی تمیز کرا دی، زندگی بھر کٹتے رہے، کھپتے رہے، مرتے رہے، جس دن آپ مریں گے بچوں کو آپ کے جانے سے زیادہ آپ کی پراپرٹی کیسے حاصل ہوگی اس بات کا غم لاحق ہو جائے گا. انسان مرا، بچوں نے مولوی صاحب کو بلایا، جنازہ پڑھوایا، دفنایا، کفنایا، قبر میں اتارا، اس کے بعد مٹی دے کے ہاتھ چھوڑ کے جھاڑ کے چلے گئے. کوئی پرسان حال نہیں ہے میرے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، کل تک اچھے خاصے نوجوان تھے. الہ آباد کا ایک بڑا خوبصورت نوجوان پروگرام میں گیا، مجھ سے اس نے موبائل نمبر اپنا اس نے مجھے دیا، میرا موبائل نمبر اس نے لیا، میرے ساتھ واٹس ایپ پر کنیکشن میں تھا، رابطے میں تھا. 1 سال کے بعد میرے پاس میسج آیا، اس کے دوستوں کا میسج آیا، مولانا بہت بیمار ہے، بلڈ کینسر ہو گیا، دعا کیجیے اس کی. میسج آیا، 3 دن کے بعد خبر آئی انتقال ہو گیا. بیماری آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی میرے بھائی، موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی. موت کا فرشتہ آپ سے اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا. اور جس دن موت آئے گی یہ سارا ناچ گانا، یہ حرام کاری، یہ بدکاری، یہ بے حیائی، یہ حرام رشتے، یہ ٹائم پاس، یہ سوشل میڈیا، یہ ساری سب چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں اسلام یہی کہتا ہے کہ اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرو. اس دنیا میں کوئی کام کرنے کے پہلے یہ سوچو کہ اللہ کو کیا جواب دو. یہ لوکل ٹرینوں میں بیٹھ کر کے گانا سن رہے ہو، یہ ٹرینوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہو، اسی ٹرین سے گر گئے، کٹ کے مر گئے، کل قیامت کے دن وہی گانا سنتے جو اٹھائے جاؤ. کوئی حرام کام کرتے ہو، کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے اگر موت آ گئی اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، پھر کیا حالت ہوگی میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. دنیا کی زندگی کیا ہے میرے بھائی؟ آئیے قرآن کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ اکبر. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کا نقشہ کھینچا ہے. اچھا یہ آیت جو میں نے بھی پڑھی نا، یہ افریقہ کے کوئی قاری ہے، نام میرے ذہن میں نہیں، یہ آیت آپ ڈالیں گے یوٹیوب پر مل جائے. بہت اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا اس آیت، پڑھ کے دل خوش ہو جاتا. بہت پیارے. افریقن کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے. افریقی قاریوں کو کبھی سنو، کیا قرات پڑھتے ہیں، کیا قرآن پڑھتے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. میرے بندو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، کھیل. بچہ پیدا ہوا نا، 6 مہینے کا ہوا، 1 سال کا ہوا، اب اس کی زندگی کیا ہے؟ کھیل رہا ہے. کبھی جھولے پر کھیل رہا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل کھیل رہا ہے، کبھی سامان توڑ رہا ہے، گرا رہا ہے، پڑا رہا ہے. اس کی زندگی میں کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں، کھیل رہا ہے. انما الحیات الدنیا لعب. دنیا کی زندگی کھیل ہے. اس کے بعد فرمایا ولہو. اور دنیا کی زندگی تماشا ہے. بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا، 10 سال کا ہو گیا، 12 سال، سمجھدار ہونے لگا. اب کھیل سے تھوڑا سا آگے بڑھا، اب نالج کا لیول تھوڑا اوپر ہو گیا. اب اسے تماشے اچھے لگنے لگے، موبائل کے چکر میں پڑ گیا، پب جی کھیل رہا ہے، فیس بک پر لگا ہے، یوٹیوب پر لگا ہے، شارٹس دیکھ رہا ہے، ریلس دیکھ رہا ہے. تماشے اسے اچھے لگنے لگے، لہو کے چکر میں پڑ گیا. وزینۃ. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آیا، 18 سال کا ہو گیا، لڑکی 16 سال کی ہو گئی. اب سجنے کا شوق ہے، سنورنے کا شوق ہے، کریم آ رہی ہے اور فیس واش آ رہا ہے، باڈی واش آ رہا ہے. اتنی اعلیٰ بلا دنیا بھر کی اپنے جسم کے اوپر محنت کری. راستے میں میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، ان کے بالوں کو دیکھا، عجیب و غریب ہیئر اسٹائل ہے، کہاں بال رکھا ہے، کہاں ٹکلا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پورا ایک اوپر بال ہے اور یہ چاروں طرف راؤنڈ میں بال غائب ہے. سمجھ نہیں آ رہا کون سی مخلوق ہے، کہ مرد ہے کہ عورت ہے، کیا یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. فیشن کے پیچھے ہمارا نوجوان، زینت. جو لڑکیوں کو اچھا لگا وہ کپڑا پہنا جا رہا ہے. آج کل وہ پینٹ جو چل رہی ہے، اسی الاس نگر میں پینٹ بنانے والے ہمارے ساتھی نے بتایا، مولوی صاحب اس کو باقاعدہ الیکٹرک سے، بجلی سے اس کو پھاڑتے ہیں. فیشن چلا ہے. پہلے زمانے میں پینٹ پھٹ جائے تو لوگ اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے. اب پھٹی پینٹ پہن رہے ہیں، لڑکیاں پہن رہی، لڑکے پہن رہے ہیں. کیوں صاحب؟ فیشن ہے، زینت ہے، زینت ہے. یہ انسان کی زندگی کا چوتھا دور ہے. پہلا کھیل تھا، دوسرا تماشا تھا، تیسرا زینت ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. پھر بچے ہو گئے، شادی ہو گئی. اب ایک ہی زندگی کا مقصد ہے، خوب پیسہ کمانا ہے، مال پر فخر کرنا ہے، اولاد پر فخر کرنا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. جوانی کا دور آیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگ گئی. پھر جوانی ڈھلنے لگی، دادا بن گیا، نانا بن گیا. اب ڈھیر سارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں. اب اولاد پر فخر ہے، اپنی بنائی پراپرٹی پر فخر ہے، اپنی بنائی زمین و جائیداد پر فخر ہے. اب فخر کیے جا رہا ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی. اللہ نے پوری 55 سے لے کر کے بڑھاپے تک کی پوری زندگی کو چند لفظوں میں بیان کر دیا. اب اس کے بعد اللہ نے ایک مثال دی، اور یہ مثال بمبئی والوں کو اچھے سے سمجھنا ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. دنیا کی زندگی کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش ہوتی ہے، زمین سے پیداوار نکلنے لگتی ہے، سبزہ نکلنے لگتا ہے، ہرے ہرے پودے نکلنے لگتے ہیں. پھر یہ ہرے ہرے پودے جو آج لہلہا رہے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے پیلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے ان پیلے پڑ گئے پودوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. کوئی اپنے کھیت میں کوئی پیلے پودوں کو، بیکار پودوں کو نہیں رکھتے. جب پودے پیلے پڑ جاتے ہیں لوگ ان کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. یہی انسان کی زندگی ہے میرے بھائی. جوانی میں انسان ہرا بھرا ہے، پھر بڑھاپا آیا، پیلا پڑ گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ موت اس کی اس کھیتی کو کاٹ دی. فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. میرے بندے یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت میں تیرے سامنے 2 راستے ہیں. یا تو اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، یا اللہ کی رضا ہے، جنت کا راستہ ہے. اب تو طے کر لے، تجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، یا تجھے اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں جانا ہے. میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھو. جمعہ کی نماز میں بار بار امام صاحب یہ قرآن کی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا
زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس بڑی دولت ہے، بڑی خوشی ہے اس کی، لیکن یہ خوشی لمیٹیڈ ہے۔ انسان کہیں اچھی جگہ گھومنے جاتا ہے، ایک دن گھومتا ہے، ایک ہفتہ گھومتا ہے، ایک مہینہ گھومتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یار بور ہو گئے۔ دنیا کی خوشی بھی پرماننٹ نہیں ہے، لمیٹیڈ ہے۔ اگر پرماننٹ کہیں خوشی ملے گی تو جنت میں ملے گی۔ جب جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ پروردگار تیرا کرم ہے، تو نے جنت میں پہنچا دیا، دنیا کی ساری ٹینشن سے تو نے نجات دے دی۔ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو جنت میں پہنچا دیا ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور جنت میں نہ تو تھکاوٹ ہوگی نہ انسان بور ہوگا۔ جنت میں بوریت نہیں ہوگی، جنت کی نعمتیں آپ کو کبھی بور نہیں، جنت میں انسان بور نہیں، دنیا میں بور ہو جاتا ہے انسان۔ دنیا کی تکلیف بڑی عارضی تکلیف ہے، ہمیں چھوٹی موٹی بیماری ہوتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی بمبئی کے کینسر ہاسپٹل میں چلے جاؤ، آپ جا کے دیکھو میرے بھائی، کسی آپ سرجری والے ہاسپٹل میں چلے، کسی ٹراما سینٹر میں چلے جاؤ، کٹی پھٹی کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھو میرے بھائی تو آپ کو لگے گا کہ اللہ نے کتنا آپ کو عافیت میں رکھا ہے۔ دنیا کا غم بھی عارضی غم ہے، جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کا غم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں تھا، ہمیشہ پریشان تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ جنتی تھا، اس کو ایک پل کے لیے اللہ جنت میں ڈالے گا اور اللہ پوچھے گا کہ یہ بتا کہ تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ میں نے کبھی ما رأیت شرا قط، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں، ساری زندگی تکلیف میں تھا، ایک پل کے لیے جنت میں جانے کے بعد جواب دے گا اے اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں کی۔ اور جو دنیا میں بڑی لگژریس لائف گزارتا تھا، بڑے عیش و آرام سے رہتا تھا، ہمیشہ اے سی میں سوتا تھا، اے سی میں رہتا تھا، نرم گدوں پر سوتا تھا، کبھی بیمار ہوا تو ڈاکٹروں کی فوج لگ گئی، اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، جب وہ مرے گا اور قیامت کے دن وہ جہنمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں، حدیث کے الفاظ ہے فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں جیسے کپڑے کو رنگائی ہوتی ہے نا، دوپٹہ رنگتے ہیں نا، دوپٹہ رنگنے والے تو وہ کپڑے کو ڈال کے فوراً نکال لیتے ہیں، تو اس کو جہنم میں ڈال کے فوراً نکال لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت خيرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی، کوئی بھلائی دیکھی، کوئی اچھائی دیکھی؟ کہے گا اللہ ما رأيت خيرا قط، میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، ساری زندگی تکلیف میں گزارا ہے۔ ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد اس کا یہ جواب ہوگا۔ ہم اور آپ دنیا کے لیے مر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم میتیں دیکھتے ہیں، جنازے دیکھتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی، ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ ہم دنیا میں کبھی کار میں سفر کر رہے ہو، آپ اچانک جنگل میں آپ کی کار اچانک اس کی لائٹ خراب ہو جائے اور گھنے جنگل میں آپ کی کار بیچ جنگل میں بیچ راستے میں کھڑی ہو جائے، ہم کار کے اندر بیٹھے نا، تب بھی آپ کو ڈر محسوس ہوگا، ڈر محسوس ہوگا اگر لائٹ اس کی اچانک سے خراب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہم کمرے میں رات میں 0 واٹ کا ایک بلب جلا کے سوتے ہیں، بالکل اندھیرا ہمیں پسند نہیں آتا، ہمیں گرمی میں ہم اے سی لگا کے سوتے ہیں۔ اس قبر کی تاریکی کے بارے میں سوچو، وہاں کون آپ کو اے سی کی ٹھنڈک پہنچائے گا، وہاں کون آپ کو اجالا دے گا؟ کبھی آپ نے اس قبر میں اپنے مردوں کو دفنانے کے بعد یہ سوچا کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے، اتنا روئے حتیٰ بلت سراب کی آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَقَرِدْتُ يَا إِخْوَانِي، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، اس قبر کی تیاری کرو۔ او لوگو، تمہارا نبی تو قبر میں جانے کی بات کر رہا ہے، قبر کی تیاری کی بات کر رہا ہے، اور تمہاری زندگی میں کہیں کوئی قبر کی تیاری نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں تو صرف زندگی کی بات ہے، موت کی بات کون کرتا ہے؟ مرنے کا نام لو تو لوگ کہتے ہیں مرنے کی بات مت کرو، جینے کی بات کرو۔
ہماری زندگی میں کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد یہی ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی میرے بھائی؟ کھلواڑ کیا اللہ نے؟ مذاق کیا اللہ نے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے ہم نے دنیا کو بے مقصد بنایا ہے اور تمہیں مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ کیا سمجھتے ہو قیامت نہیں ہے؟ حساب نہیں دینا ہے؟ اللہ کیا نہیں جانا ہے؟ کیا سمجھتے ہو اللہ نے کھلواڑ کیا ہے دنیا کو بنا کے؟ میرے بھائیوں، اس آخرت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو جو پرماننٹ زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی پرماننٹ زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آخری ٹائم آیا، خود ہمارے نبی کا آخری ٹائم دیکھو، سوموار کا دن تھا، فجر کی نماز ہو رہی ہے مسجد میں، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے، صحابہ نماز پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، بستر سے اٹھے، اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچے، پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اپنی امت کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسکرانے لگے۔ یہ احساس ہوا کہ میری امت میرے مشن پر چل رہی ہے۔ اس نبی نے اگر اپنی امت کو آج یہ جو میلاد کے نام پر یہ جو تماشے ہو رہے، یہ تماشے کرتے دیکھا ہوتا تو سوچو اس نبی پر کیا گزری ہوتی۔ اس نبی نے امت کو نماز پڑھتے دیکھا، ابو بکر نماز پڑھا رہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میرے بعد میری امت میرے مشن پر پائے۔ اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا، صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے بستر پہ آتے ہیں اور جیسے جیسے دن چڑھتا چلا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اپنے باپ کو تکلیف کی عالم میں دیکھ کر کے کہتی ہیں یا واہ کر بابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیسا علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کبھی غور کرنا، کبھی نبی کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اس پہلو پر بھی غور کرنا۔ ہم لوگوں کے اوپر ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اس نبی نے کتنی تکلیفوں کو سہا۔ 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، جتنے بچے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، اپنی ہی قوم کے لوگوں نے جینا حرام کر دیا۔ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آ کے گردن دبانے کی کوشش کر رہا ہے، سجدہ کر رہے ہیں کوئی آ کے گندگی ڈال رہا ہے، اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اپنے ہی خاندان کے لوگ بدر و احد میں آ کے تلوار لے کے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے۔ کتنے الزام سہے اس نبی نے۔ اس نبی کا مقصد کیا تھا؟ دنیا والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دنیا والے اللہ کے بندے بن جائیں، توحید پر آ جائیں، جنت میں چلے جائیں، یہی تو مقصد تھا۔ اس نبی کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا، اپنا کوئی فائدہ، اپنے لیے کوئی اسٹور کرنا کچھ نہیں تھا۔ اس سچے نبی کو میرے بھائیوں کتنی تکلیف دی۔ آج بستر مرگ پر ہے، مرض الموت میں ہے اللہ کے نبی، تکلیف میں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے نبی کے پہلے جب میں کسی کے اوپر موت کی سختی دیکھتی تھی میں اچھا نہیں سمجھتی تھی، اس کو میں برا سمجھتی تھی، لیکن جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ موت کی سختی کوئی خراب چیز ہے۔ اور جب آپ نے آخری الفاظ جو آپ نے کہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور کہا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، پروردگار میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ یہ آخری الفاظ کہہ کر کے اللہ کے پیارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ نبی کو اپنی وفات کے ٹائم اپنی مغفرت اور رحمت کی فکر ہے، اور ہمیں اور آپ کو دنیا میں ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی اور موت کے لیے نہیں سوچتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، ان کی بیٹی ملنے کے لیے آتی ہے حضرت عائشہ۔ حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں بیٹی اب تو میرا آخری ٹائم ہے، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ اپنی بیٹیوں کو ایسا قابل بناؤ، ان کو ایسا دیندار بناؤ کہ تمہیں مسئلہ پوچھنا پڑے تو بیٹی سے مسئلہ پوچھو۔ بیٹی کو ایسا نہ بناؤ کہ بوائے فرینڈ سے رات رات پر باتیں کرے، بیٹی کو ایسا نہ بناؤ کسی کافر اور مشرک کے ساتھ فرار ہو جائے، بیٹی کو وہ تعلیم دو، وہ اس کو تہذیب دو، وہ تربیت دو کہ
کہ آپ کی بیٹی آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتائے، آپ کے دین کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرے۔ حضرت ابوبکر نے کہا بیٹی نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا ابا جان 3 سوتی چادروں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا تھا، اس میں کوئی کرتا نہیں تھا، کوئی امامہ نہیں تھا، 3 سفید چادروں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا تھا۔ کہا ہے میری بیٹی یہ میرا کپڑا ہے جو بیماری کے دنوں میں پہنتا تھا، اس میں داغ دھبے بھی لگے تھے۔ کہا میری بیٹی اس کپڑے کو لے لینا اور 2 چادریں اور لے لینا اور میرے نبی کی سنت کے مطابق مجھ کو بھی 3 کپڑوں میں کفنانا۔ صحابہ کو اپنی موت کے ٹائم بھی نبی کی سنت یاد رہتی تھی، ان کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ میرے جنازے میں بھی نبی کی سنت کو فالو کیا جائے، میرے جنازے میں بھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو نبی کی سنت کے خلاف ہو، جو بدعت ہو۔ کہ 3 کپڑوں میں مجھے کفنانا، ایک یہ پرانا کپڑا لے لینا، 2 نیا لے لینا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے کہ آپ کو نئی چادر نہ لا کے دے دیں، ایک کفن کا کپڑا ہم نہ لے سکے، اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے، ہم اس داغ دھبے والی چادر میں آپ کو نہیں کفنائیں گے، ہم نئی چادر لائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ کہا اے میری بیٹی جب تو اپنے باپ کو قبر میں جب دفن کر دے گی، تیرا باپ جب قبر میں چلا جائے گا تو نئی چادر میں کفنائے چاہے پرانی چادر میں کفنائے، انما هو للمهلة۔ پھر پوچھا بیٹا اللہ کے نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا سوموار کے دن ہوا تھا۔ کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن۔ کہا کہ کاش آج کے دن میں اپنے نبی سے جا کے ملاقات کروں۔ اور شام ہوتے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے چلے گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ نبی کے سب سے چہیتے صحابہ۔ اور آگے بڑھیے حضرت عمر کا واقعہ، شہادت کا واقعہ یاد کیجیے۔ فجر کی نماز پڑھائے حضرت عمر، ابو لولو نام کا ایک پارسی غلام جس کو عمر کے دشمن ایران میں باقاعدہ اس کی مزار بنایا ہوئے اور اس کو بابا فیروز بولتے ہیں۔ جائیے انٹرنیٹ پر سرچ کیجیے، میں کوئی بنڈل بات نہیں بولتا ہوں۔ حضرت عمر کے قاتل کی مزار بنی ہے ایران کے اندر، اور اس کی مزار پر بڑی عقیدت سے لوگ جاتے ہیں۔ جو حضرت عمر کے دشمن حضرت عمر کو جو گالی دیتے ہیں اس کے قاتل کو بڑا سراہتے کو تو بڑا اچھا کام۔ ابو لولو فیروز نام کا پارسی تھا، اس نے کھنجر مارا حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر۔ حضرت عمر فاروق زمین پر گرے، اللہ زمین پر گرے۔ عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ آگے بڑھایا، پکڑ کے ان کو مسئلے پر بڑھایا، نیچے پڑے تڑپ رہے، خون بہ رہا ہے۔ اور ابو لولو فیروز نے 2-4 اور لوگوں کے اوپر بھی کھنجر مارا اور پھر خود اپنے اوپر کھنجر مار کے خودکشی بھی کر لی۔ 3-4 لوگوں کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، امیر المومنین زمین پر پڑے تڑپے مگر نماز نہیں رکی ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ آج تو صاحب میلاد کا جلوس نکل رہا ہے، بازو میں مسجد ہے، امام حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، حضرت عمر کو گھر لے کے آیا گیا۔ اندڑیاں کٹ چکی ہے پوری، حکیموں کو بلایا گیا، دوا دی جا رہی ہے، دوا حلق میں جا رہی ہے، سب باہر نکل جا رہی ہے، اندڑی کٹ چکی ہے، اب زندگی کا کوئی چانس نہیں بچا، بچنے کا کوئی چانس نہیں بچا۔ ایک صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں آپ، نبی کا بڑا ساتھ دیا ہے آپ نے، نبی کی بڑی خدمت کی آپ نے، اور آپ کے ہاتھ میں جب خود خلافت آئی ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے خلافت کی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اسلام لایا، نبی کا ساتھ دیا، نبی پر ایمان لایا، نبی کے ساتھ جہاد کیا، یہ اللہ کا کرم تھا، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ میں اس پر مطمئن ہو جاؤں؟ ارے عمر کی تمنا تو یہ ہے، عمر کی آرزو تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اگر یہ کہہ دے لو ان لی طلاع الارض سحبا لافترضت به من عذاب اللہ، اگر اللہ کہہ دے اے عمر تو زمین بھر کے سونا لے کے آ جا اور میں تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں گا، میں زمین بھر کے سونا دے کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کو تیار ہوں۔ تو میری نیکیوں کی بات کرتا ہے، عمر کی تمنا تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں جب نیکیوں کو تولا جائے، اگر عمر کے دونوں پلے برابر ہو جائیں، عمر اس پر بھی سیٹسفائیڈ ہے، اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ برابر ہو جائیں، عمر اس پر بھی مطمئن ہے۔ یہ عمر فاروق تھے، یہ عثمان غنی، نبی کے داماد، نبی کے دوہرے داماد، نبی کی زبان سے کتنی بار جنت کی بشارت سن چکے ہیں۔ عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، کسی قبر کو دیکھتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عثمان کیا بات ہے، قبر کو دیکھ کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ جنت کی بات پہ نہیں روتے، جہنم کی بات پہ نہیں روتے، قبر پر کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ کہا کہ لوگوں اپنے
اپنے نبی سے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزل آسان ہے، جو یہاں پھنس گیا اس کے لیے آگے کی منزل بھی مشکل ہے۔ یہ نبی کے صحابہ نبی کے چہتے، انہیں موت کی فکر ہے، انہیں قبر کی زندگی کی فکر ہے، انہیں آخرت کی فکر ہے، اور ہمارا سر سے پیر تک گناہوں میں لطپت، ہمارا غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ ہمارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، ہماری موت کا فرشتہ کبھی بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کے کہا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارا کر جیسے کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے کوئی اجنبی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کر، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کر۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرو۔ اور ایک بات بولوں، آخرت کی تیاری اگر آپ کریں گے اور آخرت کے بارے میں سوچیں گے تو دنیا کی بہت ساری ٹینشن سے اللہ آپ کو آزاد کر دے گا، اور اگر صرف دنیا کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ اور ٹینشن میں آپ کو ڈال دے گا۔ میں حدیث سناتا ہوں، دلیل سناتا ہوں، سن لیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأعطته الدنيا وهي راغمة۔ جو انسان آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا، اس کے دل کو غنی کر دے گا، اسے ٹینشن سے آزاد کر دے گا، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی، چل کر کے آئے گی۔ آخرت کی فکر پیدا کرو۔ دنیا کی دولت، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رزق رکھا ہے، آپ کے کاروبار اور آپ کے بزنس میں آپ کو پریشانی ہونا پڑے گا، چل کے آئے گی آپ کی روز۔ اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا لیا، حرام راستوں سے بھی پیسہ کما رہا ہے، ناجائز طریقے سے بھی دولت کو اکٹھا کر رہا ہے، نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا کوئی ڈر ہے، اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے فرق علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن ڈال دے گا، اور اس کے دل کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا دے گا۔ ایک ہوتا ہے انسان دنیا کا فقیر، ایک ہوتا ہے دل کا فقیر۔ دل کا فقیر ایک دم چھوٹا سا ہے، لالچ بھرا پڑا ہے، بخیلی بھری پڑی ہے، کنجوسی بھری پڑی ہے، یہ دل کا غریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جو دنیا پرست ہوتا ہے اللہ اسے دل کا غریب بنا دیتا ہے، اور ایسے انسان کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے، مقدر سے زیادہ دنیا نہیں ملتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، ان سے جب بات کرو کپڑے کی بات، جب بات کرو جویلری کی بات، جب بات کرو میک اپ کی بات، ان کی زندگی کا مقصد کیا؟ ہمارے پاس اتنے ڈریس ہو جائیں، اتنے کپڑے ہو جائیں، اتنی جویلری ہو جائے۔ اچھی بات ہے، عورت بناؤ سنگار کا شوق اس کے دل میں ڈالا گیا ہے، مگر اسے سب کچھ سمجھ لیا آپ نے۔ یہاں پر آپ غلطی کر رہی ہیں میری بہنوں۔ ذرا یاد کرو اللہ کے نبی کی بیویوں کو، اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک خرچے میں اضافہ چاہیے، اللہ کے پیارے نبی کو اپنی بیویوں کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور ایک مہینہ تک آپ اپنی بیویوں سے ناراض رہے، ایک مہینہ تک آپ نے بات نہیں کی اپنی بیوی سے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو، دنیا کی دولت چاہتی ہو، آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں اور تم کو طلاق دے دیتا ہوں، تم کو اپنے نکاح سے نکال دیتا ہوں، تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اے میرے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، وَرَسُولَهُ، اور رسول سے محبت کرتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دو آیتیں نازل ہوئی قرآن کے 21ویں پارے کے لاسٹ میں۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ کہا عائشہ بات بڑی اہم ہے،
جلدی مت دینا, سوچ سمجھ کے دینا, اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں. اے اللہ کے نبی ایسی کون سی بات ہے؟ کہا یا عائشہ, یہی قرآن کی دونوں آیتیں پڑھ کے آپ نے سنا دی. آپ نے فرمایا اے عائشہ, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ آپشن دے رہا ہے کہ یا تو تم دنیا کی دولت لے لو, دنیا کا سکھ چین لے لو, دنیا کا عیش و آرام لے لو اور اپنے نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ, اور چاہو تو دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو لیکن جنت کی نعمتوں کو لے لو. اے عائشہ اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میری عزیز ماں اور بہنوں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری عورتوں کا کردار بہت الگ ہے نبی کی عورتوں کے کردار سے. مجھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں ہماری عورتوں کے اندر قناعت نہ ہونے سے اور آخرت کا ڈر نہ ہونے سے اور صرف دنیا کی کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو گئے. اتنا بڑا آفر دیا اللہ کے رسول نے کہ اے عائشہ تمہارے سامنے دو آپشن ہے, یا تو دنیا کی دولت لے لو لیکن مجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا, اور میرے ساتھ رہو گی تو 2 مہینے تک بھوکا بھی رہنا پڑے گا. نبی کی بیوی 2 مہینہ کھجور کھا کے اور پانی پی کے بھی گزارا ہے. نبی کے گھر میں 2 مہینہ تک چولہا نہیں جلا, ایسے بھی حالات آئے. اب یہ 2 آپشن آئے عائشہ کے پاس. میں قربان جاؤں اپنی اس ماں کے اوپر, میں قربان جاؤں اپنے نبی کی بیوی کے اوپر. کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا اے اللہ کے نبی افی ھذا استعمل وبقیا, اے اللہ کے رسول آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا مجھے اس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی, میرا جواب بالکل کلیئر ہے, اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ. اے اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت, مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام, میں اللہ کو پسند کرتی ہوں, میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, میں رسول سے محبت کرتی ہوں, اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں. یہ نبی کی بیوی تھی. ان کی عبادت کا حال آپ کو بتاؤں, نبی کے زمانے میں عورتوں کی عبادت کا کیا حال تھا. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے. ایک تو سورج کے نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد جب سورج بلند ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ایک ٹائم ہے صبح کے 10-10:30 بجے جب تھوڑی دھوپ نکل جائے, اور حدیث میں آتا ہے یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پیر دھوپ سے جلنے لگتے ہیں, صبح 10-11 بجے. وہ ٹائم بھی چاشت کی نماز کو چاشت کی نماز بھی بولتے ہیں, اس کو اشراق کی نماز بھی بولتے ہیں, دونوں ایک ہی نماز کا 2 نام. اوابین کی نماز بھی اسی کو بولتے ہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھی تھی. ہمارے یہاں کتنی عورتیں ہیں, کتنے مرد ہیں, وہ چاشت کی 5 ٹائم کی نماز ہماری زندگی میں. چاشت کون پڑھتا ہے؟ تہجد کون پڑھتا ہے؟ جس کو آخرت کی فکر ہو جائے میرے بھائی, اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جس کے دل میں یہ سودا پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس سے رات میں بستر پہ نیند نہیں آتی. جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی, جمعہ کے دن فجر کی نماز. فجر کی نماز میں امام صاحب نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی ہوگی. جمعہ کے دن آپ نے یہ آیت بھی سنی ہوگی, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے رات میں اپنے بستر سے الگ رہتے ہیں, ان کو بستر پہ چین نہیں ملتا ہے, وہ اٹھ کر کے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہتے ہیں, اپنے رب کو بارگاہ میں گڑگڑاتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھو. یہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے بھتیجے تھے, ان کا نام تھا قاسم بن محمد, بھائی کے بیٹے تھے, بھتیجے تھے. پھوپھی سے ملنے آئے تھے. آئے تو دیکھا کہ پھوپھی جو ہے نماز پڑھ رہی ہے, اور نماز میں حضرت عائشہ یہ آیت پڑھ رہی تھی سورہ طور کی, فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کہیں گے ہم دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے, ہم دنیا میں منمانی نہیں کرتے تھے, ہم دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے, اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہتا تھا. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا, اور آج ہم جنت میں آ گئے, اور اللہ نے جہنم کی گرم ہواؤں سے ہم کو بچا لیا, جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. حضرت عائشہ سورہ طور کی اسی آیت کو پڑھ رہی تھی. ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی میری نماز پڑھ رہی ہے, تو میں چلا گیا وہاں سے. میں مارکیٹ گیا, کچھ سودا لینا تھا, کچھ سامان لینا تھا, کچھ چیزیں لینا تھا. بڑی دیر کے بعد میں واپس آیا, میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان
اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں, آنسو بہاتی چلی جا رہی ہیں اور اسی آیت کو بار بار پڑھتی جا رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ تیرا کرم ہو گیا, تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا. گویا حضرت عائشہ ان خوش نصیب بندوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا رہی تھی, رو رہی تھی کہ کاش میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. میرے نبی کی بیوی اور اس امت کی ماں کو نماز میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنے کا خوف ہے اور جنت میں جانے کی امید ہے. اور آج امت کا حال یہ ہے میرے بھائیوں, ہماری زندگی میں نہ کہیں آخرت کی کوئی فکر ہے نہ آخرت کی کوئی تیاری. کبھی غور کرنا میرے بھائیوں, اس اللہ کی کتنی شان کریمی ہے, کتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں, وہ اللہ پھر بھی ہم کو رزق دے رہا ہے. ہمارے بچے صحت و عافیت کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارے پریوار چل رہے ہیں, ہمارا گھر چل رہا ہے, ہماری روزی روٹی چل رہی ہے. اسی دھرتی پر رہ کے, اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کے, اللہ کا دیا کھا کر کے اللہ کو کتنا ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں. کتنے لوگ تو ایسے جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اس رب کی شان کریمی دیکھو, اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے, ان کو بھی پلا رہا ہے. مگر یاد رکھو میرے بھائیوں, ایک دن اللہ کی بارگاہ میں انصاف ہوگا, ایک دن اللہ انصاف کا ترازو رکھے گا. اور اللہ جب انصاف کرے گا میرے بھائیوں اور وہ ترازو رکھے گا تو اس کا ترازو دنیا کا سب سے نازک ترازو ہوگا. دنیا میں ہم لوگ سب سے نازک ترازو کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ جو سونار کا ترازو ہوتا ہے, جویلر کا ترازو. وہ ہماری عورتیں جو ناک کی نتھیا ہوتی ہے نا, وہ جا کے ترازو پہ رکھ دیتی ہے تو وہ وزن بتا دیتا ہے کتنے ملی گرام کی وہ ناک کی نتھیا ہے. اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور قیامت کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا, چاہے اچھا عمل ہوگا چاہے برا عمل ہوگا, وہ انصاف کے ترازو پر سامنے آ جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا لیں گے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے کچھ غلام ہیں, بڑی نافرمانی کرتے ہیں, بڑی نافرمانی کرتے ہیں, میرے ساتھ بڑا غلط سلوک کرتے ہیں. میں ان غلاموں کو سزا دیتا ہوں, تو مارتا ہوں, ڈانٹتا ہوں, برا بھلا کہتا ہوں. تو اے اللہ کے نبی میری اللہ کی پکڑ تو نہیں ہوگی نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں اور تم جو سزا دیتے ہو, دونوں کا حساب کیا جائے گا. اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی کے برابر ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی سے زیادہ ہے تو تمہاری پکڑ ہوگی, تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. اور اگر ان کی نافرمانی زیادہ اور تمہاری سزا کم ہے تو پھر ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. صحابی نے جب یہ سنا ہے میرے بھائیو, ترمذی کی صحیح روایت, صحابی نے جب یہ سنا ہے کہ اپنے غلام کو سزا دینے پر اور مارنے پر بھی اللہ کے حساب ہوگا, صحابی ایک کونے میں جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور آنسو بہانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب میرے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے غلاموں کو اگر مارا اور ڈانٹا ہے, اس میں اگر میں نے کوئی کیلکولیٹر سے اور ترازو سے ناپ کر تو سزا نہیں دی ہے, اگر میں نے سزا زیادہ دے دی تو میری پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی. تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. میرے عزیزوں, اس آخرت کی تیاری کو, جیسے دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے مسجد میں ایسی لگائی ہے, کل قیامت کے دن سورج چلے 1 میل کی دوری پر ہوگا, وہاں ہم گرمی سے کیسے بچیں گے اس کی بھی تیاری کر لو میرے بھائی. دنیا کے زلزلے آتے ہیں, گھر مکان تباہ ہو جاتے ہیں, قیامت کے دن کا زلزلہ
اذا زلزلت الارض زلزالها، پوری زمین کو اللہ ہلا دے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی اس زلزلے سے بچنے کے لیے جس زلزلے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، حمل والی عورتوں کے حمل ثابت ہو جائیں گے، وترى الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، وما هم بسکارا، اور کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، ولكن عذاب الله شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ میرے بھائیو اس دن کے زلزلے سے بچنے کا بھی انتظام کرو، اپنے بچوں کے دل میں آخرت کا ڈر پیدا کرو، اپنی بیویوں کے دل میں آخرت کا ڈر پیدا کرو، اپنی فیملی کو ایسا بناؤ، اپنے پریوار کو ایسا بناؤ کہ شوہر جب کوئی غلط کام کرے تو بیوی ٹوکے، بیوی کوئی غلط کام کرے تو شوہر ٹوکے، اولاد اگر کوئی غلط کام کرے تو ماں باپ فوراً ان کا حساب لے۔ یہ ماحول میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کا بناؤ۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، ہمیں اپنے بچوں سے اپنے پریوار سے بڑی محبت ہوتی ہے میرے بھائی، اپنے بچوں اور پریوار کے لیے ہم کھٹتے مرتے ہیں، راتوں کی نیند اور دن کا چین ہم برباد کرتے ہیں۔ کیا ہم پسند کریں گے قیامت کے دن ہمارے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ ہم پسند نہیں کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں اگر کوئی مر جائے جل جائے اس کی ڈیڈ باڈی کو جا کے دیکھ لو، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے کمزور دل دماغ کے آدمی، کیا ہمارے بچے اور بچیاں ہماری فیملی جہنم کی آگ میں جلے گی؟ کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ برداشت کریں گے؟ ہم نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے جس طریقے سے دنیا میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتے ہو، اچھے مکان میں رکھتے ہو، اچھا کپڑا پہناتے ہو، ایسے اپنے پریوار اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی چنتا کرو میرے بھائی۔ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، اور یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو گئی انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے آٹومیٹک ہم بچنے لگیں گے۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے ہم بچنے لگیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ صرف دنیا کے نشے میں چور ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری ان کی زندگی میں نہیں ہے، رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو آج بدعت و خرافات میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، رسول کی صحیح محبت کا معنی اور مطلب ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں بدعت کو چھوڑ کر کے سنت کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے اور کوشش سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کے جمع ہونے کو سنانے کو قبول فرمائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے ایمان کو زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ختم